اہل سنت والجماعت سے آج گلی گلی کوچے کوچے میں لوگ جو ہے اختلاف کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ لوگ مودی سے بھی اتنا اختلاف نہیں کرتے ہیں سنیت سے جتنا اختلاف کرتے ہیں۔ بہرحال سارے بدعقیدوں کے اختلاف کا مرکز اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں ہم بھی ان لوگوں کو موقع بار بار فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ لوگ ٹوپیاں پہن کے بیٹھے ہیں، داڑیاں چھوڑ کے بیٹھے ہیں، کرتا پائجامہ اسلامی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ بعض جگہوں پہ مجھے بیان کے لیے بلایا گیا، میں وہاں پہنچا تو ایک بھی مرید ٹوپی پہن کے ہی نہیں تھا۔ تو مجھے تو اتنا خطرناک کئی کو ہے پوچھا میں، تو اللہ بولے ہمارے مرشد ہی نہیں پہنتے تھے بولے۔ تو بولا تو خطرناک نہیں ہے، مرشد خطرناک ہے، اوپر سے سلسلہ خراب ہے۔ تو ایسے کئی مقامات پر جانے کا موقع ملتا ہے، ہر دن ایک نیا تجربہ، ہر دن ایک نئے مسائل، ہر دن ایک نئے حالات۔ ایک صاحب جو ہے بیچارے پوری زندگی بھر کرتا بھی نہیں پہنے، پائجامہ بھی نہیں پہنے، پینٹ شرٹ بھی نہیں پہنے، ٹی شرٹ بھی نہیں پہنے، جینس پینٹ بھی نہیں پہنے، احرام بن لے کے پھر رہے ہیں۔ جو عمرہ میں حج میں جو احرام بنتے ہیں وہ احرام بن لے کے ہیں۔ ایک صاحب نہیں ہے، پوری فوج کی فوج ویسی ہے، پوری قوم ہی ویسی۔ ارے بولا میں تم لوگ ایسے کہیں کو ہے رہے بھائی؟ نہیں ہمارے حضرت پہنتے تھے۔ بولا حضرت کیفیت میں تھے، پہنتے تھے، تو کون سی کیفیت میں ہے رہے؟ تو بہرحال ہم بھی لوگوں کو موقع دیتے رہتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کرتے رہتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات آپ کو ایک بات عرض کر دیں کہ آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے شریعت یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دیا ہوا قانون ہے، اور شریعت سے کسی کو نجات نہیں ہے۔ آپ میں تو کون سی بھی کھیت کی مولی نہیں ہے، اپن تو بالکل کھیت میں گنے جانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ غوث اعظم جیسی ذات پر بھی شریعت معاف نہیں ہے۔ سبحان اللہ بول۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم پہ بھی شریعت معاف نہیں ہے۔ غوث الورا جیسی ذات کی اب میں مثال دے دیا تو اس کے بعد زبان بند ہے۔ ولیوں کے سردار ہیں غوث پاک، تو غوث پاک جیسی ذات پر شریعت معاف نہیں ہے تو آپ پر میرے پر تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ سوچنا بھی میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی اگر یہ سوچ رہا میرے اوپر شریعت معاف ہے تو انہیں کافر ہے، انہیں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو اللہ کا شکر ہے حضرت اسماعیل پیر صاحب قبلہ پردہ ہو گئے، 3 سال ہوئے، مگر آپ لوگوں کے اندر ابھی بھی دین زندہ ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے حضرت نے اپنی حیات میں کافی محنت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کوئی ایسی حرکت کریں گے یا میں کوئی ایسی حرکت کروں گا جو شریعت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، تو آپ کا میرا نام بدنام نہیں ہوتا، بزرگوں کا نام بدنام ہوتا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی جو ہے کسی بد عقیدے کو موقع نہیں دینا چاہیے تاکہ وہ ہماری وجہ سے ہماری اہل سنت والجماعت پر الزام تراشی کرے۔ بات تو سمجھئے نا؟ بس اتنی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میرے کو بے انتہا خوشی ہوئی کہ حضرت کافی جو ہے بہترین محنت کیے اپنے مریدوں پر۔ اکثر کیا ہو رہا معلوم، مرید مرشد بولتے ایک قصہ یاد آ رہا، سنا دے کہ آگے بڑھے جاؤ۔ آپ لوگوں کو بھی جو ہے دلچسپی شروع ہو جاتی جلسے میں۔ میں کئی بار سوچتے رہا، یہ جیب دیکھو آپ ادھر رائٹ لیفٹ سائڈ میں ہے، آپ کے بھی شرٹ کو دیکھو لیفٹ سائڈ میں نہیں بولو جی، کیا گور گور کے دیکھ رہے، مارتا ہی کیا؟ خالی جیب دیکھو بول رہا ہوں، میں پیسے نکالوں نہیں بول رہا ہوں، جیب دیکھو لیفٹ سائڈ میں ہے۔ اور پورا میں انگلش کنٹریز کو گیا، عرب کنٹریز کو گیا، ابھی تو دیکھا جیب لیفٹ سائڈ میں ہے۔ کوئی بھی ٹیلر رائٹ سائڈ میں لگانے تیاری سے نہیں ہے، حالانکہ رائٹ سائڈ میں رکھے تو اچھا بھی ہے، آسانی سے ہاتھ بھی ڈال سکتے نکال سکتے، مگر انہیں ادھر ہی رکھتا۔ ادھر رکھنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر ادھر ہی پوری دنیا کا نظام بنے ہوا ہے، لیفٹ سائڈ میں جیب ہے۔ آخر یہ کیا قصہ ہوں گا، یہ لیفٹ سائڈ میں کہیں کو رکھتے ہیں، بلکہ میں خوب سوچا تو کچھ بھی جواب نہیں ملا۔ آخر میں ایک جواب بنا لیا۔ کیا جواب بنا؟ میں بولا اصل میں کیا ہے، یہ جیب کے پیچھے دل ہے۔ کیا ہے جیب کے پیچھے؟ دل ہے۔ دل ہے نہیں آپ کو؟ رائٹ سائڈ ہے گا، لیفٹ سائڈ ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو پھر آپ لوگ ابھی شریف لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ تو لیفٹ سائڈ میں دل رہتا اور دل کے اوپر جیب رہتا۔
واہ. تو اصل یہ سسٹم کیا ہے؟ یہ مرشدوں کے واسطے بنائی تو ہے کہ پیر صاحب کو آزمانا چاہ رہے ہیں مرید کے جیب پہ نظر رکھتا ہے یا مرید کے دل پہ نظر رکھتا ہے. واہ 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 واہ. اگر جیب پہ جا کے مرید کے نظر رک گئی تو انہیں پیر نہیں ہے، منگل ہے. کون ہے بولو؟ منگل ہے. اگر جیب کو پھاڑ کے چیر کے دل تک نظر چلے گئی تو انہیں منگل نہیں ہے، پیر ہے. انہیں پیر ہے. تو وہ پیر کیا کرتا؟ پیر کا کام کیا ہے؟ ہمارے دادا پیر حضور سیدنا محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں پیر کا کام کیا ہے؟ پیر بولتے ہیں کس کو؟ پیر کیا کرنا؟ تو فرماتے ہیں مرید کے دل میں مرشد کی محبت ڈال کر، مرید کے دل میں مرشد کی محبت ڈال کر اللہ کیا کرتا؟ مرید کو مرشد کے قریب کرتا. مرید کو کیا کرتا؟ اللہ مرشد کے قریب کرتا. آپ لوگ آگے کو کہاں گئے؟ کوئی ایک ناسک کا بیٹھا ہوا ہے، کوئی یو پی کا ہے، کوئی حیدرآباد کا ہے، کوئی کرناٹک کا، کوئی مہاراشٹر کا. کہاں سے اللہ کس کے دل میں محبت ڈال دیا؟ کہاں محبت ڈال دیا اللہ تعالیٰ؟ کس کے دل میں ڈال دیے؟ جس کو ملانا تھا اللہ ملا دیے. مرید کے دل میں مرشد کی محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے. پھر اب مرشد کا کام کیا ہے؟ فرمایا مرید کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنا مرشد کا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرشد کی محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے، اللہ کی محبت ڈالنا مرشد کا کام. یہ دل جب مرشد کی پاس آتا تو یہ دل خالی رہتا، بالکل بیکار رہتا. اس میں دنیا، غلاظت، شرارت، بدماشی، گندگی، حسد، جلن، بغض، عداوت، شرارت، ساری گندگیاں اس کے اندر بھری ہوئی رہتی. اب یہ ساری گندگیوں کو پاک کرنا، دھوتے رہنا، دھوتے رہنا، دھوتے رہنا، دھوتے رہنا، دھوتے دھوتے ایک ایک صفات الہی اس کے اندر داخل کرتے چلے جا. آخر میں اس دل کو اس شان کا مالک بنا دینا. یہ دل بندے کا ہونا مگر مکان رب ذوالجلال کا بن جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خدا خانہ بن جانا، خدا خانہ بن جانا، اس دل کو اتنا کمال پیدا کر دینا، یہ کام مرشد کا ہے. یہ کام مرشد کا ہے. تو آج کل ہم لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈپلیکیٹ مرید ہو گئے، خطرناک. مرشد کرنے کا ہی گزار ہے. ارے صاحب کی تعویذ میں بڑا دم تھا، لوگ امت. ابے حولے تعویذ لینا تھا تو ولیوں کرے کہیں کو آیا، تعویذ تو عاملوں کرے ملتی ہے. مرشدوں کے پاس تعویذ نہیں ملتی. مرشد تعویذ نہیں دیتا، مرشد جو ہے نگاہ کرم دیتا ہے، مرشد دعا دیتا ہے. مرشد یا رسول اللہ یا رسول اللہ. مرشد دعا دیتا ہے. مرشد جب ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو جو مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے اللہ وہ لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ وہ لکھ دیتا ہے. اللہ نے کہتا ہے آج میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، محبوب کے ہاتھ کی لاج رکھ لینا فرشتوں. جو میرا بندہ کہہ رہا ہے اس کے مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے، لوح محفوظ پہ لکھ دو، یہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کرو. سبحان اللہ. تقدیر جو ہے دیکھو ہر چیز دنیا میں ملتی، ہر چیز ملتی دنیا میں. آپ کو گھر ہونا یا مل جاتا، بنگلہ ہونا مل جاتا، بیگم سبحان اللہ. بیگم تو ایسی چیز ہے اس کو لینے آپ کو جنت تک جانے کی ضرورت نہیں، دنیا میں مل جاتی. کئی خوش نصیبہ بیٹھے ہوئے جن کو دو بھی مل گئے، چار بھی مل گئے. بد نصیب وہ ہے جن کو بیگم نہیں ملتی ہے. تو بہرحال یہ سب نعمتیں دنیا میں مل جاتی ہے لیکن تقدیر نہیں ملتی. تقدیر اوپر سے بندہ لکھا کے لاتا ہے مگر اب کوئی چیز اس کے مقدر میں لکھی ہوئی نہیں ہے. بڑی عمر مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے، اچھی اولاد مقدر میں لکھی ہوئی نہیں ہے، نیک اعمال مقدر میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، سیدھا راستہ مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے. تو خدا کی قسم اب یہ نعمت دنیا میں انہیں کروڑوں خرچہ کر لے اسے بڑی عمر نہیں ملتی، کروڑوں خرچہ کر لے اچھی اولاد نہیں ملتی، کروڑوں خرچہ کر لے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ کسی بازار میں، کسی مارکیٹ میں، کسی دکان میں، کسی مے خانے میں نہیں بکتا. مگر ہاں پھر بھی اگر چاہیے
کسی کو وہ جو مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے تو اولیاء، بزرگوں، صوفیاء، کاملین کی چوکھٹ پہ آ جا، یہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو جو لکھا ہوا نہیں ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، ان کی دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے، مرشدوں کی دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے، پیروں کی دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے، بشرطے کہ پیر جو ہے وہ ہو جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، پیر ویسا ہو جیسے اللہ اس کا رسول چاہتا ہے۔ جب اس میں یہ کمال آ جاتا ہے تو پھر اس کی دعاؤں میں تاثیر بھی آ جاتی ہے۔ اب پیارے دوستو ذرا اور غور کر کے دیکھو، بیماریاں ہیں، حسد ہے، جلن ہے، بیماریاں ہیں، بخار ہے، سر کا درد ہے، کینسر کا مرض ہے، بی پی ہے، شوگر ہے، ہارٹ کی پرابلم ہے، کڈنی کی پرابلم ہے، یہ سارے علاج دواخانوں میں ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوتے نا؟ ہوتے، ماشاءاللہ۔ مگر اب ایک بات یاد رکھو، حسد ہے، حسد یہ بھی انسان کے جسم میں پلتا، یہ بھی دل کے اندر پیدا ہونے والی ایک بیماری ہے، حسد۔ چلو اس کی دوا کا نام کیا ہے؟ نام بولو۔ حسد والی بیماری کی کوئی دوا میڈیکل میں نہیں ہے۔ بغض رہتا لوگوں کے دلوں میں بغض رہتا، بغض۔ پھگٹ میں لوگ دشمنیاں پال لیتے، پھگٹ میں پال لیتے بھائی۔ ابھی ہم بازو ایک گھر میں تھے، اچھا گھر تھا، زبردست۔ میں کہا کون ہے بھائی تم؟ زبردست گھر بنا، صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں۔ بولے او ویری گڈ، چلنے دو۔ مگر اب جانے والے سب جانے اچھا دیکھ کے جاتے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ارے باپ رے، انہیں دیکھتے ہی کیا رے حرام کا بھوتی کاغا جیسا دکھ رہا، پھگٹ میں دشمنی پال لے رہا ہوں، اس کو نہ لینے کا، نہ دینے کا، آنے کا، نہ جانے کا۔ کسی کی کار دے کے لوگ بغض دل میں اس کے تعلق سے بغض پال لیتے، کسی کا اچھی اولاد دے کے بغض پال لیتے، کسی کی دولت دے کے بغض پال لیتے، حسد پال لیتے، شرارت دلوں میں پیدا کر لیتے، جلن دلوں میں پیدا کر لیتے۔ یہ آج کل مسلمانوں میں 90% کی سپیڈ سے چل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کیا کرے، ظالم حکومتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، مارو ان لوگوں کو۔ ریئلی بول رہا ہوں میں، مذاق نہیں، ورنہ خدا کی قسم کسی کی ماں نہیں جانی مسلمان کو ستانے کے واسطے۔ مسلمان کو آج اگر ستایا جا رہا ہے تو مسلمانوں کے دلوں کی شرارت کی وجہ سے۔ ہمارے دل گندے ہو گئے، پورے غلیظ ہو گئے، ہم کسی کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے، کسی کو دیکھ کے خوش نہیں ہو سکتے، کسی کو دیکھ کے ہم جو ہے اچھا نہیں سوچ سکتے، اچھا نہیں سوچ سکتے۔ ہم لوگ خالی بدماشی کرو بولو، کسی کی ٹانگ کھینچو بولو، کسی کے کپڑے اتارو بولو، کسی کا ناڑا کھینچو بولو، کسی کا منہ پھوڑو بولو۔ نمبر 1 میاں بھائی، سبحان اللہ۔ ہاں میاں بھائی سر فہرست ہے، الحمدللہ۔ کسی کی خبر کھودنا ہے تو کھود دو آپ، میاں بھائی۔ ہاں بھائی، پھگٹ میں جھوٹے الزام لگانا، اب پھر اپنی خود کی جوروں پہ ظلم کرنا، او یہ تو اپنا ہی مقدر ہے، سمجھو آپ۔ بھائیوں سے رشتہ توڑ لینا، بہنوں سے جھگڑا کر لینا، ماں باپ کی مخالفت کرنا، یہ سارے دلوں کا میل ہے، دلوں کا میل۔ جب تک یہ دل پاک نہیں ہوتا، یہ غلاظت، یہ شرارت، یہ گندگی، یہ برائی خدا کی قسم انسان کے اندر سے ختم ہونے والی نہیں ہے، بولو نہیں ہونے والی۔ گناہ کی لذت دیکھو آپس اتنی، اللہ اکبر کبیر، استغفر اللہ استغفر، رات پوری نکل جا رہی گناہ کرتے کرتے۔ 4 بجے سو رہے ہیں بچے ہمارے، کیا ہوا بیٹا اتنی رات کیا جگہ؟ نہیں فیس بک دیکھ رہا تھا مولانا۔ اللہ، کب شروع کرا بیٹے؟ 9 بجے شروع کرا، سو رہا کب؟ 4 بجے۔ پوری رات فیس بک میں گزار دیا، عیاشی میں گزار دیا پوری رات، فلموں پہ فلمیں دیکھ رہا، گندگی پہ گندگی دیکھ رہا، برائی پہ۔ تو یہ کیا ہے؟ دل کی خواہش ہے، لذت ہے، ہوس ہے، نفس ہے، شرارت ہے یہ دل کی۔ اب یہ شرارت کہاں ختم ہوتی؟ انہیں رات بھر ٹی وی نہیں دیکھنا، ڈاکٹر صاحب کچھ گولی دیو، بولے تو ڈاکٹر دیتا کیا؟ نہیں۔ ان لوگ جو انگریزاں بیٹھ کے موبائل بنائے، انہیں موبائل سے چھٹکارے کی گولی نے بنایا، موبائل سے چھٹکارے کی کوئی گولی نہیں ہے۔ بعض تو بے وقوف اتنے پاگل ہو گئے، وہ موبائل کی انٹرنیٹ کی دنیا میں انہیں نیند میں بھی ہے تو ڈنگ 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 کر رہا، مار دے رہا، گولیاں مار رہا، یوں کر رہا۔ کیا ہوا؟ PUBG کھیلنے کا عادی ہوگا بولے۔
اب اندازہ کیجئے گا یہ شرارت ہے، یہ دلوں کی خواہشات ہے، یہ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد اللہ سبحان اللہ. اور یہ بازو والے ہیں نا، بازو والے بازو والے آگے ان کا نے مرشد ہی نہیں ہے، لوگ امت کیا نہیں ہے ان کے پاس مرشد تو میں پوچھا پھر تو حسد سے اب بچتا کیسا؟ بچپن میں بھائی اس کا نے ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو علاج کراتا کیسا؟ ہمارے مولانا کو بول کے کر لیتا ہوں. بولا ابے میں بولا ہولے تو حدیث پڑھا تو معلوم ہوتا. حضور فرمائے حسد کا مرکز علماء ہے. بولے حسد کا مرکز کون ہے؟ علماء. حضور فرمائے میری امت میں سب سے زیادہ حسد میری امت کے عالموں میں ہوں گی. اللہ اکبر. کئی کون کی ماں ذرا سوچو. حالانکہ عالموں کا نہیں حسد نہیں رہنا، مگر عالموں کا نہیں سب سے زیادہ حسد کیوں ہوں گی؟ اس لیے ہوں گی کیونکہ جہاں پر خیر زیادہ ہوتی ہے نا، شیطان بھی پوری قوت سے وہاں پہ ٹوٹ پڑتا ہے. ڈاکٹروں کے پاس خیر مختصر ہے، انجینئروں کے پاس خیر مختصر ہے، عالموں کے پاس خیر حد سے زیادہ ہے. وہ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں لوگوں کے دلوں کو دھو دیتے ہیں. تو اسی لیے شیطان بھی اگر ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے تو ایک شیطان ڈاکٹر کو بہکاتا ہے، ایک شیطان انجینئر کو بہکاتا ہے، ایک شیطان جج کو بہکاتا ہے، ایک شیطان وکیل کو بہکاتا ہے. مگر جب عالموں کی بات آتی ہے تو ایک دو شیطان اسے بہکانے نہیں آتے، بلکہ حدیث شریف میں ہے کم سے کم ایک عالم کے پیچھے 70 شیطان اس کو بہکانے میں رہتے ہیں. اسی لیے شیطان اپنا سب سے بڑا حربہ عالموں پہ استعمال کرتا ہے. وہ حربہ کیا ہے؟ حسد کا حربہ ہے. تو اسی لیے اب عالموں کو بھی ضرورت ہے کہ ان کا بھی کوئی مرشد ہو. عالموں کو بھی ضرورت ہے ان کا کوئی مرشد ہو. تو دیکھتے نہیں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ سراج الفقہا، ان سے بڑا عالم اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوا، مگر وہ بھی اپنے مرشد سرکار امام باقر امام جعفر صادق کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرتے ہوئے نظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی بارگاہ میں وہ بھی زانوئے ادب طے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ بھی کسی کو اپنا مرشد بنا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ جانتے ہیں کہ سرکار سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سمجھتے ہیں یہ صرف ایک ولی ہے، ولیوں کے سردار ہے، پیرانے پیر ہے. یہ سب بات کا تعارف ہے. غوث پاک کا پہلا تعارف سن لو. غوث پاک اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث پاک کے زمانے میں غوث پاک سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء، مفسرین، فقہا، محدثین آ کے بیٹھتے، قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر تفاسیر بیان کرنا شروع کرتے. کوئی 7 تفسیر ایک آیت کی بیان کرتا، کوئی 8 تفسیر بیان کرتا، کوئی 11 تفسیر بیان کرتا، کوئی 17 تفسیر بیان کر کے رک جاتا. سرکار غوث الاعظم پوچھتے اگر آپ اجازت دو تو اسی آیت کی میں اور تفسیر بیان کر دوں جس کی تم نے 11 تفسیر بیان کی ہے، جس کی تم نے 17 تفسیر بیان کی ہے. تو سرکار غوث اعظم کہتے، وہ علماء گزارش کرتے جی ہاں عبد القادر آپ اور آگے تفاسیر بیان کریں. تو غوث پاک ایک ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اپنے زمانے کے سب سے بڑے جلیل القدر عالم، جلیل القدر فقیہ، جلیل القدر محدث، جلیل القدر مفسر کا نام شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی پیرانے پیر ہے. اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی غوث الاعظم نے بھی مرشد کو تلاش کیا. سبحان اللہ. وہ بھی مرشد کو چھوڑ کر نہیں رہے. کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ علم کا خزانہ علماء کی بارگاہ میں ملتا ہے، خدا تک پہنچنے کا خزانہ ولیوں کے دربار میں ملتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت.
السادات یا رسول اللہ اسے محب الاولیاء زندہ باد حضرت علامہ مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ میرے پیارے بھائیوں، مائک والے بھائی ذرا آواز اچھا کرو نا، پوری کھینچ لینا انہیں تھوڑا نہیں، ان کو رہن دو، وہ ان کا ہے مسئلہ، تھوڑا اچھا فری چھوڑو آواز کو، انہیں پورا کھینچ لینا، یہ کپڑے ہیں نہیں درد ہونا شروع ہو گیا، تھوڑا فری چھوڑ دو پلیز، تھوڑا آواز بڑھا بھی دو ذرا، میری بیٹھی ہوئی ہے اس کو بڑھا دو۔ تو اب مسئلے کو سمجھو پیارے دوستو، یہ جو ساری دل کی قدورتیں غلاظتیں کیسے کیسے اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الاخرہ، کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں دنیا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا، قتل کیا جائے گا مگر قتل کرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور قتل ہونے والے کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا قتل کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، مطلب انسان کی جان کی قیمت اتنی آسان ہو جائے گی اور گناہ اتنا بڑھ چڑھ کے ہونے لگے گا۔ اللہ اکبر، قتل و غارت گری جیسا گناہ بھی قیامت کے قریب عام ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، روزانہ قتل ہو رہا، روزانہ قتل شہر کے اندر، ہر شہر میں قتل ہو رہا، روزانہ چل رہا ہے، ایسے سینکڑوں قتل پورے ہندوستان میں روزانہ ہو رہے ہیں، مہینوں کی تعداد ہزاروں قتل جو ہے روزانہ ہندوستان کے اندر مہینے بھر کے اندر ہو رہے ہیں، ہزاروں قتل مہینے بھر میں۔ اللہ اکبر، پھگٹ کیوں مر رہے نہیں معلوم، کیوں مار رہے نہیں معلوم، کس کو مارنا ہے نہیں معلوم، کیسے بس مارتے چلے آ رہے ہیں، جہالت، ضلالت، شرارت چل رہی ہے، گناہ اتنا عام ہو جائے گا، لوگ اس میں پھنستے چلے جائیں گے، گرتے چلے جائیں گے، بدکاریوں میں چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔